چیئر آف دا کانفرنس، میرے عزیز ساتھیوں، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم موقع پر لیکن نازک وقت میں معصوم برہان وانی کی برسی منائی جا رہی ہے، اور اس برسی کے دوران آج تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 16 سال کی عمر میں اور 21 سال میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ اس نوجوان نے بھارت کے اندر اور بھارت سے باہر دنیا کے ہر کونے میں فاسٹ ٹریک پر جو کشمیر کی تحریک آزادی کو سوشل میڈیا کے ذریعے متعارف کرایا، بھارت کے پارلیمنٹ میں سوال اٹھا کہ یہ لڑکا کون ہے، اور اس طرح سے جب شہادت کے وقت لاکھوں لوگ اور مسلسل 1 مہینے ان کے گھر کا دورہ کر رہے تھے، اس میں کیا خاصیت تھی؟ ان کے بڑے بھائی شہید کیے گئے تھے، گھرانہ پورا تحریک کے لیے وقف تھا، اور جب شہید ہوئے تو انہوں نے بھارت کو یہ میسیج دے دیا، جس تحریک میں جان نہیں ہے بقول بھارت کے، وہ زندہ رہے گی اور اس کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ یہاں کہا گیا ہے کہ بات مختصر کریں اور آج کے حالات پر نہ کریں، تو میرے خیال میں ہر وقت خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کھل کر باتیں کرنی ہیں۔ سردار یعقوب صاحب سامنے بیٹھے ہیں، محترم مسعود خان صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اور بات کریں کہ 38 پوائنٹس تھے۔ میرے خیال میں کیا کسی نے یہ زحمت کی ہے، جب یہ آپ کے سامنے یہ 38 پوائنٹس کا پیپر آیا، کیا یہ تیسری شک کسی کو نظر نہیں آئی، جس میں پہلے ہی 12 سیٹوں کا تذکرہ تھا؟ پھر وہ 33ویں شک کسی کو نظر نہیں آئی کہ بیرونی طاقتیں وہاں سے نکل جائے؟ کیا کمزور پر یہ لگار کرنا، انہیں 78 سال میں 70,000 ووٹوں تک ہی لے کے رکھنا، کیا یہ جائز مناسب ہے؟ ہم کمزور ہیں، یہاں پر اس وکٹ پر کمزور ہیں۔ ہمیں کہنے دیجئے، میں آل پارٹی کانفرنس کو ریپرزینٹ ضرور کرتی ہوں، لیکن میں اپنے ذاتی حیثیت میں 3 سوال یہاں رکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا جواب دینا لازمی ہے۔ میں نے بارہا کہا تھا پرائم منسٹر سے لے کے پریزیڈنٹ تک، تمام سیاستدانوں سے، کہ پاکستان کے اندر ان ووٹرز کو جو 12 سیٹوں پر آتے ہیں، ان کو ذرا ڈھونڈیے، رجسٹرڈ کرائے، یہ لاکھوں میں ہیں، صرف ایک مخصوص وقت پر استعمال ہوتے ہیں۔ نہ وہ رجسٹر ہوئے، نہ انہیں ڈھونڈا گیا۔ وہ بیرون ملک بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہیں۔ مسائل بہت ہے، لیکن نفرت کی دوریوں کی ایسی فضا قائم ہو گئی کہ ہمیں خوف آنے لگا ہے کہ خدا نخواستہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ ریاست کے عوام آمنے سامنے نہ لائے جائیں۔ تھوڑا سا اس کا بھی خیال رکھا کریں۔ دوسری بات، اس میں شک نہیں ہے کہ ڈائسپورا نے کشمیر کاز کو کہاں سے کہاں تک اٹھایا۔ 15 سے زیادہ کبھی بھی ہمارے کسی بھی کانفرنس میں پارلیمنٹیرینز نہیں آئے، ریکارڈ پر درج ہے۔ آج 170 پارلیمنٹیرینز نے ودن 3 ویکس سائن کیے ہیں، تقاریر کی ہے، پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو بھی ہم نے پیچھے دھکیلا ہے، اس پر نظر نہیں آیا۔ 3 بار یو کے میں سب سے بڑا جو ڈیمانسٹریشن ہوئی، وہ ہائیڈ پارک سے 10 ڈاؤن اسٹریٹ تک، جس کی اس وقت میں نے قیادت کی تھی 93 میں، ہزاروں لوگ سڑکوں پر تھے۔ اس کے بعد بیرسٹر سلطان محمود مرحوم نے جو کوششیں کی کہ 50,000 کو 1 ملین مارچ کریں گے، لیکن 50,000 کے قریب لوگ سڑکوں پر آئے، اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت بھی میں وہاں کھڑی تھی۔ میں واکر پر ہسپتال سے لے آئی، میں نے محترم ترابی صاحب سے ریکویسٹ کی، آپ سٹیج پر جائے، قتل غارت ہو جائے گا یا خون خرابہ ہوگا، ہم دوسرے بٹو کی شہادت کو
اپنے سر نہیں لے سکتے ہیں، کہیں بلاول بھٹو کا خون خدا نہ خواستہ کشمیریوں کے سر نہ آ جائے، لیکن ہمت کسی میں نہیں آئی۔ میں واکر لے کے جب سٹیج پر آئی، میری چادر اس طرح پھیلائی اور میں نے بوتلیں اور ڈبے اپنی چادروں میں لی۔ میں نے بیرسٹر صاحب کو اور سردار صاحب وہاں سے آئے تھے جو کشمیر سیل کے اس وقت کوآرڈینیٹر ہوا کرتے تھے امریکہ سے، میں نے پیچھے دھکا دے کے بھیجا، بلاول بھٹو اور آصفہ کو یہاں سے نکالے، اور 15 منٹ تک میں نے مائک سنبھالی، صرف یہ کہا کہ ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، جب تو مجمع کنٹرول نہیں ہوا اور ہم ڈسپرس ہو گئے۔ اور تیسرا کل کا مظاہرہ تھا، لاکھ ہزاروں لوگ، بچے اور خواتین، ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جذبات سبوں کے متاثر ہوئے ہیں۔ مہاجرین کشمیر آزاد کشمیر میں 1990 سے لے کے آج تک اپنے مطالبات لے کے بیٹھے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں پورے، ریاست کی مجبوریاں ہے، آزاد کشمیر کی مجبوریاں ہے، لیکن ٹکراؤ کی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ ان نفرت کی دیواروں کو سیاستدان، اور کمال کا مظاہرہ یہ ہے کہ تمام ٹاپ لیڈرشپ 47 سے لے کے آج تک پرائم منسٹر پریزیڈنٹ راولاکوٹ سے ہے، انہی نے ہی سنبھالنا ہے، انہی نے انہیں روکنا ہے۔ اور چوتھی بات، آپ کے ویلاگرز کیا لکھتے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، اور خدا را ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکے۔ کیا یہ خوبصورتی، کیا یہ کالجز، یونیورسٹیاں، کیا کشمیر کے ڈل اور وولر ہمارے لیے موت کا باعث بنا رہے ہیں؟ ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے دورہ کیا کیا ہے مشرف کے زمانے میں کشمیر کا؟ کیا آپ لوگ پیچھے پاگل ہو گئے ہیں؟ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، وہ مزار نظر نہیں آئے ہیں، میری بہنیں نظر نہیں آئی ہیں، قرن پوشپورہ نظر نہیں آیا ہے، اور آپ کہتے ہیں وہاں دودھ کی نہریں، شہد بہ رہا ہے، وہاں سڑکوں پر پیٹرول اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آیا آپ کو۔ آپ کو جو سب سے بڑی چیز، جو نعمت آپ کے پاس ہے، آزادی، کیا وہ نظر نہیں آیا؟ محترم مسعود خان صاحب، میں نے نہیں کہا تھا ایکسپلور آزاد کشمیر، آزاد کشمیر دنیا کو دکھائیے، دنیا کو بتائیے آزاد کشمیر کتنا پروگرس کر رہا ہے، کتنے کالج، یونیورسٹی ہے۔ 90 تک ہمارے پاس 2 میڈیکل کالج تھے، جموں اور سری نگر، میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، 2 انجینئرنگ کالج تھے۔ وہی 47 سے انگریزوں کا پہلا والا انفراسٹرکچر، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ 2002 کے بعد جب معاملات ہندوستان کے ہاتھوں میں نکلنے لگے تو انہوں نے کہا یہاں انویسٹمنٹ کرو، ترقی کرو، تو ترقی کے لیے ہم نے آزادی نہیں مانگی، ہم ترقی یافتہ تھے، آپ بہت ترقی یافتہ ہے، ذرا دیکھیے آج، لیکن ہم نے آزاد کشمیر کو ایکسپلور نہیں کیا۔ جائز مطالبات ہے، 2 ناجائز مطالبات ہیں، مجھے ماریے، مجھے گولی ماریے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی فوجیں بیرونی ہیں تو پہلے کیوں نہیں؟ میں نے امان اللہ خان صاحب کو 1992 میں اس کے گھر میں جب وہ شہادتوں کا وہ منا رہے تھے، ہفتہ جو بارڈر پر شہید ہو گئے تھے، جب انہوں نے کہا ہمیں اس محاذ پر لڑنا ہے، میں نے صرف مجھے 15 دن ہو گئے تھے پاکستان، مجھے سیاست کا کوئی علم نہیں تھا، میں شہیدوں کا بوجھ لے کے یہاں آئی تھی۔ آپ نے مجھے پہلی حضرت کی کانفرنس کی طرف سے بولی، میں نے انہیں کہا مجھے کوئی تجربہ نہیں، لیکن ہمیں پہلے تو بتانا تھا نا مقبوضہ جموں کشمیر میں کہ ہمیں 2 محاذوں پر لڑنا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے بندوق لے کے ہمیں ہندوستان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور یہاں آ کے جو بے بس، میں نے دیکھے ہیں مہاجرین، بچے دیکھے ہیں کیمپوں میں بے بسی کی حالت میں، صبر و تحمل کے ساتھ کھڑے پاکستان کے نظریے کی حفاظت کے لیے، تو ان کو کہ دل ٹوٹ جائیں گے۔ تو امان اللہ خان صاحب نے اس کا ریسپیکٹ کیا، بارہا کا میں نے کہا اطاعت کیجئے، آگے بڑھے سب مل کے۔ تو پہلی کانفرنس انہوں نے ہالیڈے ان میں کرائی، اور انہوں نے سب ان کے سامنے کہا کہ ہمیں کشمیری خواتین، یہ مرد تو سیاست کرتے ہیں، دیکھیے نا کتنی خواتین شہید ہوئی، بیوہ ہوئی ہیں، ان کے لیے کام کرنا تھا۔ آزاد کشمیر کے مسائل بہت ہو سکتے ہیں، انہیں آپ نے خود ایڈریس کرنا ہے، یہ بوجھ ہم پر مت ڈالیں۔
کہ ہمیں خطوط آنے لگے ہیں, ہمیں ٹیلی فون آنے لگے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اس کو سنبھالنا پھر مشکل ہو جائے. اس نفرت کو نہ پروان چڑھائیے زیادہ, ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ لائے. ایک لیگل اگر کہہ رہا ہے وہاں اتنے کالجز ہیں, اور کس کو کہا پوچھ انڈین پوچھ سے, وہ کہتا ہے ہمارے ہزاروں کالجز یونیورسٹیاں ہیں. کیوں نہ ہوں گی, آپ لوگوں نے تو نہیں بنائی ہو, تو بہت پہلے. وہاں جماعت اسلامیہ نے ہزاروں سکول بنائے, وہاں مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ نے 1000 سکول بنائے, وہاں پرائیویٹ سیکٹر نے بنائے. ان کا کوئی تذکرہ آج تک ہم نے نہیں کیا, کیونکہ یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں تھا. تعلیم, ترقی, صحت, یہ ہمارے معاملات نہیں تھے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے پاس ہے, اس کی حفاظت کیجیے, اور ذمہ داری آپ لوگوں پر ہے جو یہاں پر بیٹھے ہیں. آج کا دن ہمیں جہاں یہ میسیج جو دیتا ہے کہ ہمیں یکجہتی ان لوگوں کو مسئلہ بتانا ہے جو نہیں جانتے ہیں, ان کے دل نہ رنجیدہ کیجیے. جو روز اور سب سے ذرا پروپیگنڈا ہندوستان کا کارپوریٹ میڈیا آپ کی ایک منٹ کی ویڈیوز اور خبریں وہاں کشمیریوں کو سناتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے پرسوں 8 ملازمین جس میں پنڈت بھی ہیں معطل کیے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کشمیر کے حریت پسندوں کی پرسنلٹیز پر ایک کتاب ریلیز کی تھی. کیا وہ یہاں پر کسی نے ڈسکس کیا؟ آج راولہ کوٹ میں ایک سائڈ پر وہ دھرنا دے رہے ہیں, میرے وہ بھائی برہان وانی کا دن بھی منائے. مجھے ایک بخدا یہاں کیمرہ والے ہٹ جائے, مجھے بتائے جب ہم مظفر آباد میں جلسہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ نکلتے ہیں آزاد کشمیر سے؟ کیا لاکھوں لوگ نکلتے ہیں؟ کیا آپ اس وقت نکلے جس وقت شیخ عزیز شہید ہو گیا اور ہمیں دوائیاں جموں والوں نے بند کی, کتنے لاکھوں ٹرک یہاں سے گزر گئے؟ ہم نے شکوہ نہیں کیا, کیونکہ آپ ہمارے انصار ہیں. آپ نے 90s میں دل کھولے, دروازے کھولے, ہمیں یہاں پر پناہ دی. لیکن ہماری شناخت, ہماری جو اصل منزل ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, نہ اجازت دیں گے. یہ یاد رکھنا, ایک خاتون کا آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہم دنیا میں اپنا یہ مسئلہ لے کے جائیں گے, پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا. ہم 25,000 نہیں ہیں پاکستان میں, ہم 20 سے 25 لاکھ لوگ بستے ہیں. یہ سیاست دانوں کی 12 سیٹوں پر جو آئے ہیں آج تک, ان کی غفلت ہے کہ انہوں نے رجسٹر نہیں ووٹ کیا ہے. کیا وہ 12 سیٹیں والے کبھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ڈیمانسٹریشن میں؟ ہم 18 سے 20 اور ادھر سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. طول پکڑ رہا ہے معاملہ. کیا آزادی کی جنگ ہندوستان پاکستان طول نہیں پکڑی تھی؟ کیا انہوں نے معاملے کو کھٹائی میں ڈالا تھا؟ آپ معاملے کو کھٹائی میں نہ ڈالے. آپ ہماری ڈھال ہے, آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں. آپ ریاست کشمیر اور پاکستان کے درمیان نہیں ہیں, آپ ہماری ڈھال ہے. ہم وہاں آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اس نعرے کی کشمیر بنے گا پاکستان, اور یہاں سے نعرہ ہٹائے کہ ہم کشمیر بنائیں گے پاکستان, نہیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی رہیں گے. اور اس جذبے کو ہم نے خون سے, اپنے گرم سے, اپنی عصمتوں سے اس کو پروان چڑھایا ہے, اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. واقعی دعویٰ نہیں.